بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے مبارک مہینے میں ایک پاک ہستی کی ولادت ہوئی تھی جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، جنہیں شہدائے کربلا بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آج ہم آپ کو اس پاک ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کی ولادت کب ہوئی؟ ان کی ولادت سے پہلے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون سا عجیب اور غریب خواب دیکھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی؟ آپ کی ولادت کے بعد فرشتے آپ کے گھر کیوں آئے تھے اور آپ کی ولادت پر کون کون سے معجزات پیش آئے؟ ان تمام حقیقتوں کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبداللہ القریشی الہاشمی ہے۔ شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 3 شعبان المعظم 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ہوئی تھی۔ رات میں انہوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کٹ کر ان کی گود میں آ گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی بارگاہ میں یہ خواب بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب سن کر مسکرانے لگے اور فرمایا، اے چچی جان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جلد ہی میری لختے جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہو گئی۔ اس خواب کے کچھ عرصے بعد جب ہجرت کے 4تھے سال ماہ شعبان کی چند راتیں گزر چکی تھی، مبارک وقت آ چکا تھا جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا۔ آخرکار وہ گھڑی آ پہنچی جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز فجر ادا کرتے تو اپنا رخ صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھتے تاکہ ان کے دلوں کو نور سے روشن اور منور فرمائے۔ ایک دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاص انداز کو سمجھتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھ کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں جن گھڑیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ یہاں ٹھہریں اور کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور اپنی زبان مبارک سے انہیں گھٹی دی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دینے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی مبارکباد قبول فرما رہے تھے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو آپ کچھ دیر ٹھہرے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ اس طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے علی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور مجھے باہر سے آنے والوں کو روکنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اہم کام میں مصروف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اب تک 420 فرشتے تشریف لا چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر بہت متعجب حیران ہوئے اور وہیں پر رک کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے نظر نہ آتے تو صحابہ کرام بے چین ہو کر آپ کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگ جاتے۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو جاتا، صحابہ کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر صحابہ کرام کا ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو اندر بلایا۔ جب سارا صحابہ کرام حجرے مبارک میں داخل ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو بیان کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، تمہیں فرشتوں کی تعداد کس نے بتائی جو تم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی کوئی فرشتوں کا گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ اپنی تعداد بیان کرتا، اسی طرح میں نے تمام فرشتوں کی تعداد کو جمع کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، تم تو بہت عقل مند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی عقل عطا فرمائی ہے۔ جب فرشتوں کا اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں۔
جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح عقیقہ فرمایا جیسے آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 5 سال پائے۔ ان 5 سالوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے بہت کچھ سیکھا اور بے پناہ فیض حاصل کیا۔ امام حسن اور حسین کی شان میں حضور کا ارشاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حسین اور جمیل تھے کہ جب دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو ان کی صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر قدموں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک جیسا تھا۔ نیکی کی دعوت صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔